اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 2 اور سبق نمبر 4 ہم نے آج پڑھنا ہے۔ قرآنی حروف کی 10 علامات کی ادائیگی کی پہچان، 6 حرکات کی ادائیگی کی پہچان، پڑی حرکات بغیر کھینچے، پڑا زبر با زبر با، پڑی زیر با زیر بی، سیدھی پیش با پیش بو۔ کیا مطلب ہوا کہ پڑی حرکات کو کھینچنا نہیں، بغیر کھینچے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور عموماً غلطی لوگ کرتے ہیں، وہ پڑی حرکات کو کھینچتے ہیں، تو اس کھینچنے سے جو غلطی ہوتی ہے وہ ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض جگہ کھینچنا ہوتا ہے، ادھر آپ نہیں کھینچیں گے تو ایک حرف کم ہو جائے گا، اور جہاں نہیں کھینچنا ادھر آپ کھینچیں گے تو ایک حرف کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ نے پڑی حرکات کو بغیر کھینچے پڑھنا، جس طرح با زبر با، یعنی صرف ہونٹ کھلیں گے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھینچنا۔ با زبر با، با زیر بی، زیر میں ہونٹ نیچے کی طرف مائل ہوگا، آدھی یا کی آواز ہے، با زیر بی، با پیش بو، آدھے واو کی آواز ہے پیش کی، بو، یعنی ہونٹ بسے کے نا تمام گول ہوں گے، تو اس کو بھی کھینچنا نہیں۔ اب کھڑی حرکات تھوڑا سا کھینچ کر، کھڑا زبر با، کھڑی زبر بی، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو۔ تو کھڑی حرکات کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور ایک الف کی مقدار کی مثال جس طرح کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لینا یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لینا، تو تقریباً یہ ایک اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں۔ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو۔ تو اس طریقے سے ان کو کھینچنا ہے۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا الفاظ کی صورت میں با زبر با، پڑی زبر کے ساتھ با، اور کھڑا زبر بھی اس کا پڑھیں گے، با کھڑا زبر با، یعنی کھینچنا ہے۔ ایک الف سے زیادہ بھی آپ نے نہیں کھینچنا، ایک الف سے زیادہ مقدار نہ ہو جائے۔ با زبر با، لام کھڑا زبر لا، بلا، سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا۔ تو یا یہ سائلنٹ ہے، اکثر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھڑا زبر کے ساتھ یا لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، تو یہ لکھنے میں صرف ہے، باقی پڑھنے میں نہیں ہے۔ با زیر بی، پڑی زیر کے ساتھ بی، اور کھڑی زیر کے ساتھ بی، اور آگے پھر سا زبر سا، میم زبر ساما، را زیری ساماری، ہا کھڑی زیر ہی، سامری ہی، عین زبر عام، میم زبر ما، عامہ، لام زیلی عامالی، ہا کھڑی زیر ہی، عامالی ہی۔ یعنی پڑی حرکات کو نہیں کھینچیں گے اور کھڑی حرکات کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال پیش دو، ولدو، ہا الٹا پیش ہو، ولدو۔ اچھا، یہ پیش میں آپ نے خیال کرنا ہے اس طرح زیر میں بھی کہ مجہول نہ پڑھا جائے، یعنی دال پہ دو نہ ہو جائے، دال پہ دو پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا۔ یہ اردو پنجابی کی آواز ہے، اور یہ جو اجمی زبانیں ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں اجمی، خواہ پشتو ہے، خواہ پنجابی ہے، ہندکو ہے، کوئی بھی زبان اجمی
اس کے اندر الفاظ مجہول پڑھے جاتے ہیں، جبکہ عربی میں معروف پڑھے جاتے ہیں۔ تو پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے، با پیش بو، ہونٹ جو ہے نا آپ نے گول کرنے ہیں، بو، با اٹا پیش بو۔ پیش کو پیش کیوں کہتے ہیں کہ اس میں ہونٹ آگے ہو جاتے ہیں، جب ہم نے ہونٹ گول کرنے ہوتے ہیں تو ہونٹ آگے کی طرف ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو پیش کہتے ہیں۔ اور جس طرح جو نماز پڑھاتا ہے اس کو پیش امام کہتے ہیں کیونکہ وہ آگے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اس کا نام پیش رکھا اس لیے ہے کہ جب اس کو ہم ادا کرتے ہیں پیش کو تو ہونٹ گول ہونے کی وجہ سے ہونٹ آگے کی طرف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام پیش رکھا گیا ہے۔ ولدہ، عین زبر عام، میم زبر ما، عام، لام پیش لو، عملو، ہا الٹا پیش ہو، عملہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے۔ اچھا، اب نے ایک دوسری بات جو ہے نا یہاں نوٹ کرنی ہے کہ جب ہم وقف کریں گے، آگے جو ہے نا وقف کے متعلق بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کھڑا زبر جہاں لکھا ہوا ہے وقف میں کھڑا زبر پڑھا جائے گا، تو اس کو آپ نے ساکن نہیں کرنا، یعنی وقف میں بھی بلا ہی پڑھا جائے گا، سجا وقف میں بھی سجا ہی پڑھا جائے گا، ثمری ہی وقف میں ثمری پڑھا جائے گا، ہاں کو ساکن کریں گے، عملی ہی وقف کریں گے تو عملی پڑھا جائے گا، ولدہ جو ہے نا وقف کریں گے تو ولدہ پڑھا جائے گا، یعنی ساکن کریں گے ہا کو، عملہ کو جو ہے نا وقف میں عملہ پڑھیں گے۔ اچھا، اب پڑا زبر کی مشق کرتے ہیں۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، یعنی رواں صرف جو ہے با تا ثا، یعنی اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالغ، امر، مکث، رفع، زعم، اخذ۔ تو بلغ پہ جب وقف کریں گے تو بلغ ہوگا، یعنی غین ساکن ہو جائے گا۔ امرا پہ وقف کریں گے تو راگ وقف میں ساکن ہو جائے گی۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹاپ کرنا، امرا یہاں جب وقف کریں گے امر ہو جائے گا۔ مکثا پہ وقف کریں گے تو مکث ہو جائے گا۔ رفع، وقف کا طریقہ یہاں کیا ہے؟ رفع، رفع۔ اور زعامہ پہ وقف کریں گے تو زعم ہو جائے گا۔ اخذہ پہ وقف کریں گے تو اخذ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں جو ہے کھڑا زبر کی جو ہے نا مشق۔ با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، طا کھڑا زبر طا، ہا کھڑا زبر ہا، طا ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، آ یا، تا دو پیشتن، آیاتن، عین کھڑا زبر آ، با زیر بی، عابی، دال کھڑا زبر دا، عابدا، تا دو زیر تین، عابداتن، حمزہ کھڑا زبر آ، ثا کھڑا زبر ثا، آثا، رازیری، آثاری، حمزہ کھڑا زبر آ، لام ذیلی، نہیں حمزہ کھڑا زبر آ، لام کھڑا زبر لا، آلا، فا دو زیر فن، آلافن، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوات، تا دو زیر تن، سماواتن۔ تو یہاں جو ہے نا ہم نے جوڑ کا طریقہ بھی دیکھ لیا، یہاں جو ہے کس طریقے سے جو ہے نا ہم نے ان کو کھینچنا ہے، اور اس کا جو ہے نا جوڑ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ تو طہ، اس طرح آیاتن، جب یہاں وقف کریں گے تو آیات پڑھا جائے گا۔ عابداتن وقف میں عابدات ہوگا، یعنی تا ساکن ہو جائے گی۔ آثاری، یہاں جو ہے آثار ہوگا، جو ہے نا را کو ساکن کریں گے۔ آلافن، آلاف ہوگا۔ سماواتن، سماوات، یعنی وقف ہوگا۔
اب یہاں پڑا زبر اور کھڑا زبر کی اکٹھی مشق. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. یہ تو پڑا زبر کے ساتھ ہو گیا. کھڑا زبر با، کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا. با زبر با، لام کھڑا زبر لا، بلا. قاف زبر قا، لام کھڑا زبر لا، قالا. سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا. عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا. ہمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، اتا. عین زبر آ، صاد کھڑا زبر صا، عصا. تو اس طریقے سے ان کو ہم نے پڑھنا ہے. اور وقف جو ہے نا، آپ کو میں نے بتایا کہ وقف میں کھڑا زبر ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی حرف ساکن نہیں ہوتا. بلا وقف میں بھی بلا ہی پڑھا جائے گا. قلا وقف میں قلا ہی پڑھا جائے گا. سجا وقف میں سجا ہی پڑھا جائے گا. علا وقف میں علا ہی پڑھا جائے گا. عطا وقف میں عطا ہی پڑھا جائے گا. عصا وقف میں عصا ہی پڑھا جائے گا. اب پڑی زیر کی مشق. با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی. رواں جو ہے نا تینوں کا بی بی تی سی، یعنی بے تے تھے. اس طرح مجہول آواز کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھنا. پہلے میں نے ذکر کیا کہ زیر اور پیش میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ زیر مجہول نہ ہو جائے، اس طرح پیش بھی مجہول نہ ہو جائے. ہماری جس طرح زبانیں ہیں تو اس میں جو ہے نا اس کے مطابق ہم جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے. تو عربی کے مطابق ہم پڑھیں گے، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں اترا ہے. تو عربی زبان میں معروف پڑھا جاتا ہے، مجہول نہیں پڑھا جاتا. ہم زیر ای، با زیر بی، ای بی. لام زیر لی، ای بیلی. میم زبر ما، لام زیر لی، ملی. کاف زیر کی، ملی کی. حا زبر حا، فا زیر فی، حافی. غا زبر غا، حافی غا. شین زبر شا، را زیری شری. با زبر با، شری با. حا زبر حا، سین زیر سی، حسی. با زبر با، حسیبا. عین زبر ع، لام زیر لی، علی. میم زبر ما، علیما. تو وقف کس طرح کریں گے؟ ایبیلی وقف میں ایبل پڑھا جائے گا. ایبیل ایبیل، یعنی ایبیل نہ پڑھیں، مجہول آواز سے بچنا ہے اور زیر کو کھینچنا بھی نہیں. ایبیل. اچھا ملیکی وقف میں ملک. حفیظ وقف کریں گے تو حفیظ، ضا ساکن ہو جائے گی. شریبہ وقف میں شریب، یعنی شریب، یعنی تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو با تو ساکن ہو جائے گی، اس کے اوپر سکون یعنی جزم تو آ جائے گا وقف کی وجہ سے، لیکن ساتھ قلقلہ بھی کریں گے. قلقلہ کا مطلب ہے کہ اس حرف کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے. شریبہ وقف شریب. حسیبہ وقف میں حسیب، یہاں بھی قلقلہ ہوگا. علیمہ وقف میں علیم. کھڑی زیر کی مشق. با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، ثا کھڑی زیر تی، بی تی سی. یعنی یہاں بھی جو ہے نا آپ نے جو ہے بات یاد رکھنی ہے کہ مجہول کھڑی زیر جو ہے نا وہ مجہول نہ پڑھی جائے. بے تے سے اس طرح نہ ہو جائے. یا حا پہ یح، یا کھڑی زیر ی، یح ی. یا سین زبر یس، تا حا زبر تح، یستح. یا کھڑی زیر ی، یستحیی. وہ زبر وا، لام یا زیر لی، ولی. یا کھڑی زیر ی، ولی ہی، ولی ولی. یعنی لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو شد کی وجہ سے یا میں سختی آئے گی اور کھڑی زیر کو پھر کھینچنا ہے ہم نے. یعنی ولی اس طرح کے ڈھیلا کر کے نہیں پڑھنا ہے. ولی لام کو یا کے ساتھ ولی، یعنی پہلے جو ہے ساکن ملے گا، پھر اس کے بعد اس کی حرکت پڑی جائے گی. یعنی شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. پہلی مرتبہ ساکن یعنی اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر، اور دوبارہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو اس ڈبل ہونے کی وجہ سے اس میں سختی ہوتی ہے. ولی را با زبر رب،
را با زبر رب، با کھڑا زبر با، ربا نون یاز نی، ربانی یا کھڑی زیر ی، ربانی نون زبرنا ربانیین، یعنی ربانیین نہیں پڑھنا، ڈھیلا کر کے نہیں پڑھنا، شد کو صحیح ادا کرنا ہے تاکہ حرف جو صفت ہے شد کی وہ پوری ادا ہو. ربانیین، نیین، نیین نہیں پڑھنا، نیین. حمزہ کھڑی زیر، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلافا زیر فی، ایلافی، ہا میم زیر ہم، ایلافیہم، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فیہی، میم پیش مو، ہا لی زبر ہا، موہا نون دو زبر نن، موہانن. اب آگے پڑی زیر اور کھڑی زیر کی اکٹھی مشق. بی تی سی پڑی زیر کے ساتھ، اب کھڑی زیر کے ساتھ بی تی سی، بیدہ، بولدہ، ثمرہ، عملہ، ہذہ، آیاتہ. سیدھی پیش کی مشق. با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. ربع، اکل، ثلث، حرم، رسل، خلق. الٹی پیش کی مشق. بو، تو، سو، یرہ، داود، الغابون، یلوون، یستوون، الموعودۃ. اچھا باقی تو آپ نے جو ہے سمجھ لیا، تو گول تا پہ جو وقف کا طریقہ ہے وہ آپ نے جو ہے نا نوٹ کرنا ہے کہ گول تا جہاں بھی آئے گی، یہ گول تا سے مراد جو ہا کی شکل میں اس طرح لکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اس کو گول تا کہتے ہیں. تو گول تا پہ جب آپ وقف کریں گے تو یہ وقف میں ہا سے تبدیل ہو جائے گی. کون سی ہا سے؟ ہا ساکنہ، یعنی جزم والی ہا سے، اس کے اوپر جزم آئے گا. الموعودۃ وقف کریں گے تو الموعودہ پڑھا جائے گا. تو باقی جو یعنی آپ سمجھ چکے ہیں جو ہے نا وقف کا طریقہ. اچھا سیدھی پیش الٹی پیش کی اکٹھی مشق. با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، بو تو سو. ان سے زیادہ نہیں کھینچیں گے، انہیں کھینچنا نہیں سیدھی پیش کو. اب کھینچ کے پڑھیں گے. با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو. حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، آ یا تا پیش تو، آ یا تو، ہا الٹا پیش ہو، آ یا تو ہو. آگے پھر اس طرح ولدہ، قدرہ، عملہ، کلمتہ، ختامہ. اچھا الٹا پیش وقف میں جو ہے نا اس پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ بھی ساکن ہو جاتا ہے حرف. ختامہ وقف میں ختامہ پڑھا جائے گا، یعنی کھڑا زبر کی طرح نہیں ہے. کھڑا زبر وقف میں کھڑا زبر ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن الٹا پیش جو ہے یہ حرف جو ہے نا ساکن ہوگا. جس حرف کے اوپر ہوگا وہ حرف ساکن ہو جائے گا. پڑی اور کھڑی رکعت کی اکٹھی مشق. با تا ثا، اور اب کھڑی رکعت کے ساتھ با تا ثا، اور پڑی اور کھڑی زیر کے ساتھ بی تی سی، بی تی سی. ہاں اب پہلے سیدھی پیش کے ساتھ بو تو سو، الٹا پیش کے ساتھ بو تو سو. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے. اور جو معروف طریقہ ہے قرآن پاک پڑھنے کا، تو یہ 10 علامات کی پہچان جو ہے نا الحمدللہ یہاں ہم نے کر لی. اور آپ نے جو ہے نا دیکھ لیا کہ کھڑی رکعت کو کس طرح پڑھنا ہے اور پڑھی رکعت کو کس طرح پڑھنا ہے. معروف اور مجہول کون سا ہے، یعنی کھڑی زیر اور یعنی زیر اور پیش میں جو ہے نا کھڑی زیر ہو یا
الٹا پیش ہو، یعنی زیر اور پیش میں جو ہے نا آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مجہول نہ ہو جائے، مجہول سے آپ نے بچنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہیں، یہ جو الحمدللہ آج کے سبق میں جو ہے نا ہم نے پڑھی، تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ والسلام۔